بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شراز پاکستان کے جو گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ کی تاریخ کے بارے میں ایک سلسلہ ہم نے چلایا ہوا ہے، اس کی وہ گوجرانوالہ کا صدر مقام کے بارے میں جو تھا وہ تو چیپٹر ختم ہو گیا، اور اب اس کے آگے ہے کہ ڈسٹرکٹ میں قبیلے، ذاتیں اور بڑے بڑے خاندان۔ ڈسٹرکٹ میں قبیلے، ذاتیں اور بڑے بڑے خاندان۔ ڈسٹرکٹ میں بڑی ذاتوں، قبیلوں، نسلوں اور مذاہب کی تفصیل کے ساتھ چھوٹی اور ضروری ذاتوں کی بھی تفصیل دی گئی ہے۔ اس جگہ پر ہر ایک کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش ممکن نہیں ہے۔ ان میں بہت زیادہ پورے پنجاب میں پائے جاتے ہیں اور کافی زیادہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی ہیں۔ ان کے نمائندگان کو ڈسٹرکٹ میں امتیازی حیثیت سے مقامی طور پر انفرادیت حاصل نہیں۔ کچھ بڑے قبائل میں سے جو اہم اور زمینوں کے مالکان ہیں، ان کے مقام اور اثر کی وجہ سے ذیل میں 1881 کی مردم شماری کے مطابق ذاتوں کو تحصیلوں میں اکٹھا نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ میں زمینوں کے بڑے مالکان اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل قبائل کی تقسیم بڑے پیمانے کے قبائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ورک ایک بڑا قبیلہ ڈسٹرکٹ کی جنوب مشرقی سرحد پنڈی پٹیاں، یہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس کس علاقے میں کون کون سا قبیلہ جو ہے وہ آباد ہے۔ ورک ایک بڑا قبیلہ ڈسٹرکٹ کی جنوب مشرقی سرحد پنڈی پٹیاں کے گرد و نواح کا علاقہ اور جنوب مغرب میں راجپوت پٹی اور ان کے اوپر لودھی کے تارڑ اور چٹھا آخری دو دریاؤں کے قریب ہیں۔ اسی طرح شمالی کنبہ میں چیمہ قبیلہ آباد ہے۔ اسی طرح شمالی کونا میں چیمہ قبیلہ آباد ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ کا درمیانی حصہ سانسیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وڑیچ، ہنجرا اور توتھڑ اور دوسرے جاٹ آباد ہیں۔ بہت سے علاقہ میں زیادہ تر ملکیت زیادہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ کیپٹن نسبت نے 1868 کی آباد کاری میں قبائل کی امتیازی حیثیت کے ساتھ ان کی کاشتکاری کی حیثیت کو بھی ظاہر کیا ہے۔ جاٹ اور راجپوت۔ جاٹوں کی تعداد 1,73,979 ڈسٹرکٹ کی کل آبادی کے 28.2% ہے فیصد ہے۔ ان کو کسی طور بھی کاشتکاری کے پیشہ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک انہیں بہت سے ذیلی قبائل میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ مستقل باشندوں کے طور پر آباد نہیں ہوتے، بلکہ جنگلی علاقوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے ذیلی قبائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ اپنا خانہ بدوشی کی زندگی، جنگلی علاقوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 1868 کی بات جو کیپٹن نسبت کر رہے ہیں، 1868 کی بات ہے۔ اب تو شہروں میں آباد ہیں، دیہاتوں میں آباد ہیں، گاؤں میں آباد ہیں، قصبوں میں آباد ہیں۔ تو اس طرح بہت اہم قبائل جو عام طور پر جاٹوں کا طبقہ ہیں، درج بالا میں ان کی مزید وضاحت سے ذیل کا متفقہ طور پر دعویٰ راجپوت ہونے کا ہے۔ دعویٰ داستانوں کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ویلتھ آف لیجنڈری تاریخ میں کلی طور پر ڈسٹرکٹ میں جٹلانا ناممکن ہے۔ کیپٹن نسبت کے شعبہ مشاہدے کے مطابق پہلی دفعہ جن ڈسٹرکٹ میں اہم ترین قبیلہ کے بارے میں اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ دوتھڑ وزیرآباد سے شمال میں بہت زیادہ چناب کے نشیبی زمینی علاقہ میں توتھڑ کے گاؤں ہیں۔ وہ عام طور پر ہندو ہیں
اور انفرادی طور پر مسلمان بھی ہیں، وہ سورج بنسی اور راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا مورثے اعلیٰ دھوتڑ جو 19 پشتوں قبل ہندوستان سے اس ڈسٹرکٹ میں آباد ہوا تھا۔ اس قبیلہ میں کوئی ذیلی تقسیم نہیں، یہ باہمی طور پر چٹھا، ورک، وڑیچ، ہنجرا اور تارڑ اور دوسرے قبائل میں شادیاں کرتے ہیں۔ بیٹیاں جدی جائیداد میں وارث نہیں ہو سکتی۔ قبیلے کے اندر ہی 10 سال کی عمر تک متبنہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ضلع میں کبھی کوئی بھی سیاسی حیثیت حاصل نہیں رہی۔ سیکھو قبیلہ کے لوگ ڈسٹرکٹ کے 20 گاؤں میں آباد ہیں۔ یہ آبائی طور پر راجپوت ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اس قبیلے کے ایک مورث اعلیٰ کا نام سیکھو تھا، جس سے اس قبیلہ کا نام اختیار کیا گیا، جس کے پڑپوتے ہمو، پریتھو اور چاہڑ 17 پشتوں قبل ملک مالوا سے اس ڈسٹرکٹ میں اب آئے۔ یہ گونز اور بالڑ، جن کو وہ اپنے قبیلے کی ذیلی ذاتیں سمجھتے ہیں، کے علاوہ باقی تمام جٹ قبائل میں باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ پگڑی بانٹ کے رواج کو تسلیم کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ متبنہ کو قبیلہ کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کو ڈسٹرکٹ میں کبھی کوئی سیاسی حیثیت حاصل نہیں۔ ایک زمانہ میں ہمو اور اس کا بیٹا دیان سنگھ بہت نامی گرامی ڈاکو تھے۔ جہاں تک کہ مؤخر ذکر کا تعلق ہے، اسے 1794 میں جاگیردار صاحب سنگھ نے قتل کر دیا تھا، مار ڈالا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی ماندہ ذاتوں کے بارے میں اگلی قسط میں بتائیں گے۔ تو اس کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔